بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہم نصابی کتاب میں شامل مضمون لمحہ فکریہ پڑھیں گے۔ یہ مضمون مشتاق احمد صدیقی کا ہے۔ سب سے پہلے ہم مشتاق احمد صدیقی جو اس مضمون کے مصنف ہیں ان کا تعارف دیکھیں گے اگلی سلائیڈ میں۔ آپ کے سامنے کتاب کے صفحات آ چکے ہیں اسکرین پر۔ مشتاق احمد صدیقی کی تاریخ پیدائش 2 اگست 1960 ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مردم خیز شہر ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اردو کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 1987 سے صوبے کے مختلف کالجوں میں درس و تدریس میں مصروف رہے اور آج کل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد میں بحیثیت صدر شعبہ اردو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایم فل اردو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے مقالہ مرزا عزیز احمد دارا-پوری احوال و آثار لکھ کر مکمل کیا، جب کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے ریسرچ اسکالر رہے اور ان کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان ممتاز شیریں کا ذہنی ارتقاء ہے۔ ممتاز شیریں ایک اہم افسانہ نگار ہیں، ایک اہم ادیب ہیں اردو کی۔ ان کے فکری ذہنی ارتقاء سے متعلق ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے۔ ان کا طبعی رجحان تحقیق اور تنقید نگاری کی طرف رہا اور ان کی نگارشات مختلف ادبی رسائل و جرائد اور کالج میگزینز میں چھپتی رہیں۔ اہم مضامین جو ہیں وہ جو طبع ہو چکے ہیں، جو شائع ہو چکے ہیں، وہ پیروڈی اور اردو ادب، تحقیق و تنقید کا رشتہ، انگارے ایک جائزہ، تصور خدا اور مفہوم دعا، صحرائیت و بدویت اقبال کی نظر میں، ایہام گوئی کی تحریک کے اسباب، یہ ان کے چند ایک اہم مضامین ہیں جو مختلف میگزین میں، رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ لمحہ فکریہ مضمون کی طرف آتے ہیں۔ یہ مضمون بنیادی طور پہ وطن عزیز میں آبادی کے بے تحاشا اضافے کے موضوع پر ہے، اور آبادی میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے جو مسائل جنم لے رہے ہیں، ترقی کی رفتار میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے اس مضمون میں بحث کی گئی ہے اور ان مسائل پہ روشنی ڈالی گئی ہے جو آبادی میں اضافے کی وجہ سے وطن عزیز کو درپیش ہیں جو مسائل۔ ہم باقاعدہ اس چیپٹر کی مکمل ریڈنگ کریں گے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں مجھے ایسی محسوس ہوئیں کہ جن کی ایک ایک کر کے وضاحت کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پوائنٹس ڈسکس کرنے کی بجائے اس چیپٹر کو ہم باقاعدہ ریڈ کریں، یعنی مکمل ریڈنگ کریں اس چیپٹر کی۔ تو آپ اپنے سامنے اپنی کتابیں کھول لیں، میں ریڈنگ بھی کرتا جاؤں گا۔ جو مشکل نکات ہیں یا جو تراکیب الفاظ وغیرہ مشکل ہیں یا جو اہم باتیں ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ میں وضاحت بھی ساتھ میں کرتا جاؤں گا۔ اور ارادہ میرا یہ ہے کہ اس چیپٹر کو ہم 2 حصوں میں کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس میں تھوڑی سی مشکل باتیں بھی کی گئی ہیں، تو زیادہ برڈن آپ پر نہ بنے۔ اس لیے آج کے لیکچر میں گو کہ مضمون ٹوٹل 3 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں ٹرمینالوجی کو اتنی کچھ باتیں ایسی یعنی مشکل ہیں کہ جن کی وضاحت کے لیے کچھ وقت بھی درکار ہوگا، اور اگر ہم ایک ہی لیکچر میں اس چیپٹر کو کور کریں
تو شاید آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل پیدا ہو. تو ہم 2 حصوں میں اس چیپٹر کو 2 لیکچرز میں کور کریں گے. وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. اچھا، یہ جس کتاب سے میں نے عکس لیے ہیں اس پہ یہ معنی ساتھ میں لکھے ہوئے بھی ہیں. وطن عزیز، پیارا وطن، ترقی پذیر. جو ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے یعنی ترقی کی دوڑ میں شامل ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، لیکن روز بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی نے اس کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالی ہیں. وطن عزیز میں وسائل تو کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے اس ملک کو نوازا ہے، لیکن آلودگی اور آبادی میں اضافے کی وجہ سے اس کی جو ترقی کی رفتار ہے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. کسی بھی ملک یا معاشرے میں آبادی اور وسائل کے درمیان، خصوصاً خوراک کے وسائل، اس دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں جس کے نتیجے میں عموماً معیار زندگی میں کمی واقع ہوتی ہے. ایک طرف ملک کے پاس موجود وسائل ہیں اور دوسری طرف اس ملک کی آبادی ہے. اب آبادی اور وسائل کے درمیان اگر توازن رہے گا تو ملک کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ بہتر رہے گی، ملک بہتری کے ساتھ آگے بڑھے گا اور اچھے انداز میں معاشرہ جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے گا، بہتری آئے گی لوگوں کے لائف سٹائل میں. لیکن اگر آبادی اور وسائل کے درمیان توازن نہ رہے، اور خصوصی طور پہ خوراک کے وسائل، اگر توازن نہیں رہے گا تو پھر ایک دباؤ پیدا ہو جائے گا، ایک پریشر کریٹ ہو جائے گا سوسائٹی پہ، کنٹری پہ، جس کے نتیجے میں معیار زندگی جو ہے لوگوں کا وہ کم تر ہوتا چلا جائے گا. روز بروز معیار زندگی جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا چلا جائے گا. اس کمی اور دباؤ کو دور کرنے کے لیے بالآخر انگلستان کے مشہور معیشت دان تھامس مالٹس آپ اسے کہہ لیں نے نظریہ آبادی پیش کیا، جس کا تعلق آبادی میں کمی سے ہے. تھامس مالٹس کی کتاب ہے پرنسپل آف پاپولیشن، یعنی آبادی کے اصول، جو اصول آبادی. اس میں انہوں نے اپنا نظریہ آبادی پیش کیا، جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ آبادی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جب بڑھتی ہے، وسائل تو آپ کے پاس وہی رہتے ہیں جو آپ کو پہلے دستیاب ہیں، موجود ہیں، تو وہ دستیاب وسائل اور پیداوار کی جو شرح ہے وہ تو سٹیٹ رہتی ہے، وہ اسی افقی انداز میں آگے بڑھتی ہے، جبکہ آبادی جو ہے وہ ایکسپونینشل، یا آپ کہہ لیں کہ وہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پیداوار اور آبادی میں توازن برقرار نہیں رہتا، جس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پہ نہ صرف پیچھے رہ جاتا ہے بلکہ وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے اور ملک آخرکار پسماندگی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ تھامس مالٹس کا نظریہ آبادی تھا جو انہوں کی کتاب. یہ ایک انگلستان کے مشہور ماہر معاشیات تھے تھامس مالٹس. حالیہ دہائیوں کے دوران میں کئی ترقی پذیر ممالک، حالیہ دہائیوں یعنی حالیہ موجودہ دہائیوں سے مراد عشرے یعنی 10 سال کی بات کی جا رہی ہے، یعنی 10 سال کے لیے دہائی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پہ. کئی ترقی پذیر ممالک جن میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان شامل ہیں، افراط آبادی کے شکار ہیں. افراط آبادی کا بڑھنا. اب ایک آبادی نارمل تمام ممالک میں آبادی بڑھتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ افراط آبادی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ ممالک کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ یہ افراط آبادی کے شکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک میں آبادی میں شرح، جو اضافے کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان ممالک میں ہر سال آبادی کے دباؤ میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے 50 چھوٹے ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے. یعنی ہمارے ہاں، ہمارے ان ملکوں میں جن کا ذکر کیا گیا، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان،
ان جیسے دیگر ترقی پذیر ممالک بھی شاید اس فہرست میں شامل ہوں. ان کا نام بالخصوص مینشن کیا گیا ہے: بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں ترقی پذیر. ان میں جو آبادی میں اضافے کی شرح ہے، وہ آبادی میں اضافے کی شرح جو ہے وہ دنیا کے 50 چھوٹے جو ممالک ہیں ان کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے. یعنی میں مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آبادی 1 کروڑ ہے اور اس میں ہر سال 10 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ 10 لاکھ جو ہے وہ آبادی میں اضافے کی شرح آپ اسے کہیں گے. اور وہ جو آبادی میں اضافے کی شرح ہے وہ دوسرے کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جن کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے. تو اس سے ہماری صورتحال مزید یعنی مشکل کی طرف چلی جاتی ہے کہ ہماری آبادی میں جو اضافہ ہے وہ دیگر ممالک کی کل آبادی سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک کی ترقی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے. ان کی پیداوار، فی کس آمدنی، سرمایہ کاری اور بچتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جب آبادی میں اضافہ ہوگا تو پیداوار میں کمی یا فی کس پیداوار میں کمی آئے گی، آمدنی، سرمایہ کاری، بچت، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پھر ان کا جو لائن ہے وہ نیچے کی طرف جائے گی، جس سے عوام روز افزوں مہنگائی کے مصائب میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. روز افزوں یعنی روز بروز جس میں اضافہ ہو، روز بروز بڑھوتری ہو، یعنی روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کا شکار ہیں ہمارے عوام، ہمارے لوگ. آبادی کے دباؤ کی 2 قسمیں ہیں. اب وہ 2 قسمیں 2 مختلف طرح کے ممالک پر مشتمل ہیں. ایک وہ ممالک ہیں کہ جہاں آبادی کا دباؤ کم ہے، یعنی جہاں پہ شرح آبادی جو ہے یا آبادی میں اضافے کی شرح جو ہے وہ کم ہے. اور دوسرے ان ممالک کی جہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے، جہاں آبادی میں اضافہ تیزی سے ہوتا ہے. آبادی کے دباؤ کی یہ اقسام ہر ملک کی شرح پیدائش کو مد نظر رکھ کر متعین کی جاتی ہیں. جو کسی بھی ملک کی شرح پیدائش ہے، شرح پیدائش اب کسی بھی ملک میں پیدا ہونے والے نئے بچوں کی شرح، یعنی ہر سال میں کتنے نئے بچے کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں اس کی شرح پیدائش کہیں گے. تو اس کو اس کو مد نظر رکھ کر یہ جو آبادی کے دباؤ کی اقسام ہیں یہ طے کی جاتی ہیں. جن ممالک میں آبادی کا یہ دباؤ کم ہے وہاں عموماً شادیاں زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آبادی کے دباؤ میں اضافہ نہیں ہوتا. جب شادیاں زیادہ عمر پہ جا کے لوگوں کی ہوں گی تو پیدائش جو ہے، شرح پیدائش جو ہے، بچوں کی پیدائش کی شرح جو ہے وہ یقیناً نیچے آ جائے گی، جس کے نتیجے میں آبادی کا دباؤ نہیں بڑھے گا. لیکن جن ممالک میں شادیاں کم عمری میں کر دی جاتی ہیں وہاں آبادی کے دباؤ میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ کم عمری میں جب شادیاں ہوں گی تو اس میں شرح پیدائش جو ہے وہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوگا اور آبادی کا دباؤ روز بروز بڑھتا چلا جائے گا. اس وقت وطن عزیز کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے، یعنی آبادی میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں شرح پیدائش بہت زیادہ ہے، اور اس کی آبادی میں، وطن عزیز کی آبادی میں 1.73 یعنی 1.73% سالانہ شرح سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کسی بھی ہمسایہ ملک سے بہت زیادہ ہے. اگر اس میں کمی نہ کی گئی تو آئندہ 37 سالوں میں 37 ایئرز، جو نیکسٹ 37 ایئرز ہیں ان میں آبادی 2 گنا ہو جائے گی. ہماری جو ملک کی آبادی ہے اگر کنٹرول نہ کیا گیا شرح پیدائش کو اور آبادی میں اضافے کی شرح کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ 37 سالوں میں ہماری آبادی جو ہے وہ 2 گنا ہو جائے گی. یعنی اس وقت اگر ہماری آبادی 25 کروڑ ہے تو پھر ہماری آبادی 50 کروڑ ہو جائے گی آئندہ 37 سال میں. اور یہ 2050 تک یعنی 2050 تک 349 یعنی 349 ملین تک پہنچ جائے گی. یہ ہماری آبادی کی جو رفتار ہے اگر اسی طرح سے رہی تو ہم 2050 تک 349 ملین تک پہنچ جائیں گے. ہماری جو آبادی ہے وہ 349 ملین تک پہنچ جائے گی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک خطرے کی علامت ہے. جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی اوسط شرح آبادی 0.1% ہے. یہ اگلے صفحے پہ ہوگا، اگلی سلائیڈ پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. جی
0.1% ہے ترقی یافتہ ممالک کی اوسط شرح آبادی۔ وطن عزیز کی آبادی کا اس طرح بڑھنا اور اس کے دباؤ میں اضافہ ہونا ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ جس سے آگاہی ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے۔ اس دباؤ کی کمی میں ملکی اور انفرادی سطح پر کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ آبادی میں جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے یہ خطرناک علامت ہے، یہ پریشان کن بات ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر فرد جو معاشرے کا ہے وہ ذمہ داری کا ثبوت دے اور اسے آگاہی ہونی چاہیے اس اہم مسئلے سے۔ اگر اس آبادی کے دباؤ میں کمی نہ کی گئی تو ہمیں ملکی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، انفرادی سطح پہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا۔ اس لیے ملکی سطح اور انفرادی سطح دونوں پہ کوشش کرنا، یعنی اس آبادی کے دباؤ کو کنٹرول کیا جائے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی اور سینکڑوں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں تک جا پہنچی۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ آغاز میں اس میں اضافے کی رفتار کم تھی، لیکن گزشتہ 2-3 صدیوں کے دوران میں اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس طرح ضروریات زندگی میں بھی اضافہ ہوا اور رہائش و خوراک کے مسائل نے جنم لیا۔ لا محالہ قدرتی وسائل پر بھی بوجھ بڑھ گیا۔ درختوں کے بے تحاشا کٹاؤ سے جنگل سکڑ گئے۔ قصبوں اور شہروں پر بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ سے زرخیز زرعی زمینوں پر مکانات، کارخانے اور فیکٹریاں بن گئیں۔ اس طرح زرعی زمین کی کمی نے وطن عزیز کو مزید وسائل کی کمی کا شکار بنا دیا۔ جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو وسائل کمپیریٹیولی کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی وسائل رہتے وہی ہیں، آبادی افراد بڑھ جاتے ہیں۔ آپ سمپل سی ایک بات لے لیں کہ آپ کے خاندان کے لیے، میں مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے خاندان کی جو کل اراضی ہے، زرعی زمین آپ کے پاس ہے، وہ 50 کنال ہے۔ اب آپ کے والد کے پاس 50 کنال ہے۔ اب وہ والد کی جو زمین ہے وہ جب بیٹوں میں تقسیم ہوگی، اگر بیٹا ایک ہے تو اس کی ملکیت 50 کنال ہوگی۔ اگر بیٹے 2 ہیں تو ان کی ملکیت 25-25 کنال ہوگی۔ لیکن اگر بیٹے 5 ہیں تو پھر سب کی ملکیت 10-10 کنال ہو جائے گی۔ یعنی آبادی بڑھے گی تو اس طرح سے وسائل میں، یعنی کل وسائل تو اسی طرح سے موجود رہتے ہیں، لیکن جب تقسیم ہوتی ہے تو وہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے نسبتاً وسائل جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے جو وسائل ہیں، فی کس جو آمدنی جسے کہیں یا فی کس جو وسائل کی دستیابی ہے وہ کم پڑتی چلی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ خوراک کی ضروریات، اچھا رہائش کی ضروریات جو پوری کرنی ہیں، اس کے لیے دیگر جو انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چیپٹر میں اس میں مصنف نے بھی یہ بات کی ہے کہ درخت کٹتے چلے گئے اور جنگل سکڑ گئے، قصبوں کی جگہ شہروں نے لے لی، زرعی زمینوں کو رہائشی زمینوں میں اور رہائشی علاقوں میں بدل دیا گیا، کارخانے اور فیکٹریاں بن گئیں۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے آلودگی میں بھی یہ اضافہ ہوا اور لائف سٹائل میں بھی جو ہے وہ معیار زندگی جو ہے وہ نیچے آیا۔ شہری آبادیوں کا استعمال شدہ گندا پانی، کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی بہتات و کثرت نے آبی، فضائی اور زمینی آلودگی میں اضافہ کیا۔ اس طرح وطن عزیز میں جہاں ہر طرف آلودگی نے ڈیرے ڈالے، وہاں بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ بھی ہمارے قدرتی وسائل برداشت نہ کر سکے اور ہمیں وسائل کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بنا پر پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے پیش نظر پوری دنیا کے ماہرین معاشیات، منصوبہ ساز اور ماحول کا تحفظ چاہنے والے فکر مند ہیں، اور وہ سب وسائل اور ضروریات میں توازن قائم کرنے پر زور دیتے ہیں تاکہ پوری نوع انسانی کے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے بارے میں فکر مند ہوں گے۔ ظاہر ہے آبادی بڑھے گی، مسائل بڑھیں گے، تو پوری دنیا کے جو ماہرین معاشیات ہیں وہ اس وقت زور دے رہے ہیں اس بات پہ کہ ضروریات اور وسائل کے درمیان توازن قائم کیا جائے، اور ضروریات اور وسائل کے درمیان توازن آبادی میں کمی کی صورت میں ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور آبادی میں کمی کے لیے شرح افزائش یا شرح پیدائش کو کنٹرول کرنا
انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کے بارے میں اب نہ سوچا گیا، اب بھی منصوبہ بندی نہ کی گئی، تو نہ تو ہم اپنے ماحول کا تحفظ کر پائیں گے، نہ ہی اپنے لائف سٹائل کا۔ آلودگی بڑھے گی، زندگی کو خطرات لاحق ہوں گے، ہمارا معیار زندگی تو پہلے ہی نیچے آ چکا، اب جو آلودگی ہے وہ بھی آبادی میں اضافے کی وجہ سے ہی بڑھ رہی ہے۔ آلودگی میں اضافہ جو ہے وہ آبادی میں اضافے کے سبب ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں مزید زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آبادی میں جو اضافہ ہے یا جو دباؤ بڑھ رہا ہے آبادی کا، اس کو کنٹرول کرنے کی، ابھی سے کنٹرول کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہی ہم آج کے لیکچر کو ختم کریں گے، آگے بات اگلے لیکچر میں بڑھائیں گے۔ یہاں تک جو ہم نے باتیں کی ہیں، ایک مرتبہ آپ دوبارہ اس لیکچر کو دوبارہ سنیں گے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس لیکچر کو سمجھنے میں آپ کو تھوڑی مشکل پیش آئی ہوگی۔ آپ دوبارہ اس لیکچر کو سنیں اور اس چیپٹر کو ایک دو مرتبہ آپ خود ریڈ کریں، خود پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہتر طور پہ اس چیپٹر کی سمجھ آ جائے گی۔ اگلے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کا بقیہ حصہ اور اس کے مشقی سوالات وغیرہ دیکھیں گے۔ جی، آپ کی اسکرین پہ ہوم ورک کی سلائیڈ آ چکی ہے۔ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کر کے لائیں، یعنی آپ جب چھٹیوں کے بعد آئیں، یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ یہ ایک پیراگراف ہے، شہری آبادیوں کا استعمال شدہ گندا پانی یہاں سے لے کر بارے میں فکر مند ہوں گے۔ یہ صفحہ نمبر 38 پہ جو پیراگراف ہے، جو غالباً آج ہم نے پیراگراف پڑھا ہے، آخری پیراگراف جو پڑھا ہے، یہی شہری آبادیوں کا استعمال شدہ گندا پانی، کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور ہر طرف پھیل جانے والی گندگی کی بہتات و کثرت، جہاں سے لے کر بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے بارے میں فکر مند ہوں گے۔ یہ صفحہ نمبر 38 پہ جو پیراگراف ہے، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، تشریح لکھ کر لانی ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ یہاں پر ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔